الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ علق ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ اقرا سے لے کر سورہ ناس تک یہ جو آخری صورتیں ہیں ان میں سارے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے بعض اوقات ایک خطیب 2-3 گھنٹے کے طویل اور مفصل خطاب کے بعد آخر میں 5-7 منٹ میں سارے خطاب کا خلاصہ بیان کر دیا کرتا ہے، یوں ہی رب کریم نے پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ان آخری چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کی جو پہلی 5 آیات ہیں یہ اولین آیات ہیں، اور ان کے نزول کی کیفیت تفصیل کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبوت کی جو ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے تو وہ سچ ثابت ہوتا تھا۔ آپ نے شاید یہ سنا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خوابوں کو نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر کوئی خواب کی تعبیر نہ بتلا سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں اشارات ہوتے ہیں، ان اشارات کے ذریعے سے اصل مقصد تک پہنچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات خواب جو ہوتے ہیں وہ توہمات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات خواب وہ دن بھر سوچے جانے والے خیالات بھی ہوتے ہیں،
بعض اوقات خواب کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، معدے کی تکلیف کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، مختلف غذاؤں کی وجہ سے مختلف خواب بھی آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معاملہ تو یہ ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد آپ خلوت کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، جمگٹوں سے، مجمعوں سے، مجلسوں سے اور عام انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے سے ایک الجھن سی اور پریشانی سی آپ کو محسوس ہوتی تھی، اور دل چاہتا تھا کہ کہیں اکیلا بیٹھوں۔ یہ خلوت کا جذبہ آپ پر اتنا غالب ہوا کہ آپ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے، اور جن حضرات کو اللہ پاک نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار ہیرا تک پہنچنا کتنا مشکل کام ہے۔ بعض باہمت لوگ گرتے پڑتے تھک ہار کر پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بس دور ہی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس قدر دور جہاں کوئی بندہ نہ پہنچ سکے، وہاں آپ جا کر بیٹھ جاتے، ستو، کوئی خشک غذا اور پینے کے لیے کچھ پانی وہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ وہاں خلوت میں کیا کرتے تھے، یتحنس، اور اس کا معنی کیا گیا ہے یتعبد، عبادت کرتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے؟ بس فطری طور پر دل جس طرف میلان رکھتا تھا اس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت وہاں بیٹھ کر کرتے اور سوچ بچار کرتے۔ جب آپ وہاں پر خلوت گزین تھے اور اعتکاف کی حالت میں تھے گویا کہ، تو ایک رات جبرائیل امین یکا یک نمودار ہوئے، یہ پہلی آیات لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جب انہوں نے کہا اقرأ، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو امی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مکتوب صورت میں لائے، لکھا ہوا سامنے رکھا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ چمٹایا، سینے سے لگایا اور خوب بھینچا۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، مجھے پکڑا اور خوب اپنے ساتھ لگا کر بھینچا۔ پھر کہا اقرا، میں نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، پھر مجھے پکڑا اپنے ساتھ چمٹایا، پھر کہا اقرا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا۔ جبرائیل امین نے ایسا کیوں کیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ملکوتیت کے قریب کرنے کے لیے، اور جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے کسی پر توجہ ڈالتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں، اور دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ یہ توجہ اور یہ اثر کوئی بے معنی اور گھڑی ہوئی اور فضول چیز نہیں ہے،
یہ ایک حقیقت ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اور ان کے اثر اور ان کی نظر میں، ان کی فکر میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ جس پر توجہ ڈالتے ہیں وہ متاثر ہو کر رہتا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ والے بھی یوں کیا کرتے ہیں کہ کسی پر توجہ یا اثر ڈالتے ہیں، اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جبرائیل امین نے توجہ ڈالی، اثر ڈالا، ملکوتیت کے آپ قریب ہوئے، اور پھر آپ کی زبان مبارک چل پڑی اور آپ پڑھنے لگے۔ لیکن جب آپ غار حرا سے نیچے تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے، غمخوار زوجہ، وفادار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دیکھا تو آپ کپ کپا رہے ہیں، جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہے، اور آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر اڑا دو، کپڑا میرے اوپر ڈال دو۔ عجیب مجھے اضطراب اور بے قراری اور بے سکونی سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ سواری پر سوار تھے، وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہی کے ثقل اور بار کی وجہ سے اونٹنی کی کمر جھک گئی۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک صحابی کی ران پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، وہی نازل ہونا شروع ہوئی، اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ آپ کے بوجھ سے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ سخت سردی کے موسم میں جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کی جبین مبارک پر پسینہ بہنے لگتا تھا۔ تو بہرحال وہی کا ایک ثقل ہے، اس کی وجہ سے آپ پر ایک اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا قد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ قول سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیٹے کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا، ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شوہر کی کامیابی کے پیچھے بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، بیوی ساتھ دیتی ہے۔ میں معاذ اللہ یوں نہیں کہتا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے لیے حضرت خدیجہ کے محتاج تھے، لیکن اللہ نے ظاہری سہارے کے طور پر حضرت خدیجہ کو آپ کا غمخوار اور ہمدرد بنایا اور تسلی دینے والا بنایا۔ جب آپ نے فرمایا کہ قد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی حضرت خدیجہ کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میرے سرتاج نبی بننے والے ہیں، آپ کو نبوت عطا ہو رہی ہے۔ وہ تو ویسے ہی کہتی ہیں اپنے شوہر کے اخلاق کو، اعمال کو، سیرت کو، کردار کو جانتی تھیں، تو اس بنا پر کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے عورتوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ وہ تمہاری جنس ہی کی ایک عورت تھی جس نے کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور تسلی کے بول بولے، اور کتنے یقین کے ساتھ کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، ابشر، آپ پریشان نہ ہوجئے، آپ تو خوشخبری حاصل کیجئے، میری طرف سے بشارت ہے آپ کو۔ اور آگے جو فرمایا وہ سننے کے قابل ہیں الفاظ۔ کہتی ہیں
فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ بڑے اعلی اخلاق کے مالک ہیں، آپ رسوا نہیں ہو سکتے۔ اللہ، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اخلاق اللہ پاک کے ہاں بڑا وزن رکھتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سب سے بھاری عمل ثابت ہوں گے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ عبادت بہت کرتے ہیں، آپ روزے بہت رکھتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، بلکہ کیا فرماتی ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میری زبان نے تقریباً اس 15 سال کے سفر زوجیت میں، کیونکہ 25 سال عمر تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی، اور آج 40 سال گزر گئے، 40 سال زندگی کے، 41ویں سال میں وہی نازل ہوئی، تو گویا 15 سال کی تقریباً رفاقت تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، میں نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، یہ بیوی کی گواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دور سے بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے قریب جائیں تو پھر ان کی کمزوریاں، ان کے عیوب، ان کی برائیاں وہ کھلتی ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تعریف کریں گے، ارے فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں قبیلے میں، فلاں جماعت میں، فلاں محلے میں ایک بہت بڑا انسان رہتا ہے، لیکن جب قریب جائیں گے، معاملہ کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کو ہیرو بنا رکھا تھا وہ تو زیرو ہے۔ لیکن یہاں کون گواہی دے رہی ہے؟ شب و روز کو دیکھنے والی زوجہ مطہرہ، جس نے قریب سے دیکھا ہے اور رشتہ ہونے سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس لیے کہ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان وہ لے جایا کرتے تھے، ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ تجارت بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد رشتہ ہوا، جب حضرت خدیجہ نے آپ کے معاملات کو دیکھ لیا، اس کے بعد خود رشتے کی پیشکش کی ہے۔ تو فرماتی ہیں وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صفات اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے اور ہم بھی ان کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ اخلاق بھی کچھ اللہ کے ہاں وزن رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ ذکر فرما رہی ہیں وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں، عاجزوں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، ان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے دسترخوان سے کوئی بھوکا نہیں جاتا ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جہاں حق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسافر آ گیا اور مکہ کے اوباشوں اور غنڈوں نے اس کا مال و اسباب چھین لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حضرات کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی، ایک وفد، ایک جماعت سی بنائی کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جائے اور غنڈوں اور بدماشوں کا ہاتھ روکا جائے۔ تو حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں وتعین علی نوائب الحق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت خدیجہ کی بڑی محبت تھی،
ہمارے آقا با وفا آقا تھے. بے وفا آقا نہیں تھے، امت کے ساتھ بھی با وفا تھے، بیویوں کے ساتھ بھی با وفا تھے، صحابہ کے ساتھ بھی با وفا تھے، یاروں کے ساتھ بھی با وفا تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی با وفا تھے. جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے. آپ نے ہمیشہ حضرت خدیجہ کو زندہ رکھا، ان کے تذکرہ کو زندہ رکھا. اور آپ جانتے ہیں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا. کون بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ محمد عیاش تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زبانیں جل جائیں، قلم ٹوٹ جائیں ایسے بدبختوں کے اور تعصب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے. ارے ساری جوانی تو گزار دی ایک ایسی عورت کے ساتھ جو آپ سے تقریباً عمر میں دگنی ہے، ساری جوانی. اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا. اور پھر نکاح کیا تو کن کے ساتھ؟ کسی متعلقہ کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ. کسی کا شوہر شہید ہو گیا ہے، کسی کو طلاق ہو گئی ہے. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کمواری ہیں جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ اس کمواری نے بھی اپنے رشتہ نکاح کا اور اپنے انتخاب کا حق ادا کر دیا. اللہ نے ایسا حافظہ اور ذکاوت و ذہانت عطا فرمائی تھی کہ حضور کی جو گھر کی زندگی ہے وہ اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو امت کی طرف منتقل کی ہے، یہ صحابہ کرام منتقل نہیں کر سکتے تھے. صحابہ کرام مسائل اور فتاوی پوچھنے کے لیے اما عائشہ کے دروازے پر جایا کرتے تھے. وہ بھی آپ کا انتخاب تھا اور انتخاب برحق تھا، اللہ کی طرف سے تھا کہ اب ایسی زوجہ کی بھی ضرورت ہے جس کا حافظہ ایسا ہو، جو بلا کی ذہین اور ذکی ہو، جو بصارت بھی رکھتی ہو، جو بصیرت بھی رکھتی ہو، بڑھاپے نے اس کی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگایا ہو، اور وہ آپ کی داخلی زندگی کو محفوظ کر کے آپ کی امت تک پہنچا دے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ میرے دل میں تو رشک سا آ گیا. یہ بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ حضرت عائشہ کے معاذ اللہ نقص کی علامت نہیں، کمال کی علامت ہے. ہاں، بیوی کی محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی زبان سے دوسری عورت کی تعریف سننا گوارا نہ کر سکے. ہاں، حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کے پاس دوسری عورتوں کا حسن و جمال بیان نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں کوئی وسوسہ اور برائی کا خیال آ جائے. وہ جو کہا گیا ہے نا، شرکت غم بھی گوارا نہیں کرتی محبت میری. میری محبت تو غم میں بھی شرکت گوارا نہیں کرتی کہ اگر غم آئے تو اس میں کوئی دوسرا شریک ہو جائے. نہیں، میں خوشی تو کیا غم میں بھی کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے، اور نہ صرف یہ کہ حضرت خدیجہ کا تو ان کے گھر میں تحائف بھیجا کرتے تھے. یہ بھی حضور کے اخلاق میں سے ہے اور آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے تعلق والوں کا بھی خیال رکھے. اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق برقرار رکھے. یہ میرے والد کا دوست تھا، یہ میری والدہ کی سہیلی تھی، یہ میری بیوی سے تعلق رکھنے والی تھی، ان کا شریعت کی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے خیال رکھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے کہہ ہی دیا، تذکرہ سن سن کر گویا کہ میرے کان پک گئے کہ ہمیشہ حضرت خدیجہ کا
تذکرہ، تو میں نے ایک دن کہہ ہی دیا کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے. اللہ نے آپ کو اس کے بدلے میں کیسی کیسی وہ عورتیں دے دی ہیں، اور پھر بھی آپ اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ تھی جو تھی. اللہ اکبر، خدیجہ تھی جو تھی. یہ بعض اوقات جو مبہم الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر جتنی تفصیل آتی ہے وہ تفصیل میں بھی نہیں آ سکتی. عائشہ تجھے کیا بتاؤں کہ خدیجہ کیا تھی، وہ میرا ہی دل جانتا ہے. جب کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، خدیجہ تسلی دینے والی تھی. اللہ اکبر. حضور گالیاں سن کر آتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل پر مرہم رکھتی تھی. پتھر کھا کر آتے تھے اور تانے سن کر آتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی کے بول بولا کرتی تھی، محبت کی باتیں کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس موقع پر بھی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے اور جبرائیل امین کو دیکھ لینے کی وجہ سے پریشان سے تھے، تو انہوں نے تسلی دی، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. آپ غنڈوں اور بدماشوں کا ہاتھ روکنے والے ہیں اور مسافروں کو ٹھکانہ دینے والے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل یہ مشرک تھے پہلے، لیکن دل میں ایک تڑپ سی تھی، اور دل کہتا تھا کہ یہ بت پرستی اور یہ شرک، یہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے، غلط ہے سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. دل کہتا تھا، لیکن کروں تو کیا کروں. اپنی اندرونی بے چینی کی وجہ سے انہوں نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا. قد تنصر، حدیث میں الفاظ آتے ہیں تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں یہ عیسائی بن گئے تھے، اور عبرانی زبان سے انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا کرتے تھے. بہت بوڑھے تھے اور وحی کو، نبوت و رسالت کے سلسلے کو جاننے والے تھے. جب حضور ان کے پاس پہنچے اور پوری صورت بتلائی کہ یوں میں کافی دنوں سے خلوت گزیں تھا، غار ہرا میں تھا، اور یوں ایک فرشتہ مجھ پر نمودار اور ظاہر ہوا، اور یہ آیات اور یہ کلمات اس نے مجھے پڑھنے کا حکم دیا. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترتا تھا، جو موسیٰ پر وحی لے کر آیا تھا علیہ السلام، وہی تجھ پر اترا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تجھے اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے. اور پھر ورقہ بن نوفل نے عجیب بات کہہ دی، کہنے لگا، لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، اے کاش محمد میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت تیری قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم متعجب سے ہوئے. آپ نے فرمایا، ابا مخرجی، کیا مجھے نکال دیں گے؟ میں نے کیا جرم کیا؟ مجھے مکہ سے کیوں نکال دیں گے؟ تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سے پہلے بھی جب کسی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس پر وحی اتری تو اس کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، مخالفت ہوئی، دشمنی ہوئی، وطن چھوڑنا پڑا۔ لہذا آپ کے ساتھ بھی یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کا سلسلہ رکنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں بعض اوقات کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا اور دل چاہتا کہ اپنے آپ کو گرا کر ختم کر دوں، لیکن اچانک جبرائیل امین ظاہر ہوتے اور وہ کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا فیسکن بذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب وہ یوں کہتے تو مجھے سکون مل جاتا۔ تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ ربوبیت کیا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، ربوبیت یہ ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ بڑھاتے جانا یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دینا۔ اللہ رب ہے، اللہ یوں ہی تربیت کرتا ہے کہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایک نطفہ کی تربیت کرتا ہے اور جیتا جاگتا، ہنستا کھیلتا، علم والا انسان بنا دیتے ہیں اس سے۔ وہ ایک بیج کی پرورش کرتے ہیں تو اس کو تن آور درخت بنا دیتا ہے، بار آور درخت بنا دیتا ہے۔ وہ رب ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھیے، پڑھیے ضرور۔ اور اس طرف بھی توجہ کیجیے، اللہ اکبر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے، کم و بیش 600 سال کا عرصہ۔ یوں کہیے کہ 600 سال کے وقفے کے بعد آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوا، اگر عوامی سے الفاظ بولوں تو یوں کہوں کہ 600 سال کے بعد آسمان سے انسان کو جو پہلی کال آئی اور پہلا پیغام آیا تو وہ کیا تھا؟ اقرأ، پڑھیے۔ پہلا حکم جو آیا وہ پڑھنے کا آیا۔ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج اسلام کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ خواندگی کا تناسب، جہالت کا تناسب، یہ امت مسلمہ میں اور بالخصوص ہمارے اس پاکستان میں بہت سے غیر مسلموں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ مسلم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور غیر مسلم نے اس کو لے لیا۔ اقرأ، پڑھیے، لیکن بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ ارے سائنس پڑھیے، آپ طب اور میڈیکل پڑھیے، آپ انجینئر بن جائیے، آپ پائلٹ بن جائیے، آپ سائنسدان بن جائیے، کچھ بھی بن جائیے، سب علوم پڑھیے، جن علوم کی انسان کو ضرورت ہے وہ سب پڑھیے، لیکن رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ بس اتنی بات ہے۔ قرآن نے، حدیث نے، اسلام نے اور کسی بھی عالم نے نہ سائنسدان بننے سے منع کیا ہے، نہ ڈاکٹر بننے سے، نہ انجینئر بننے سے، نہ کوئی دوسرا فن سیکھنے سے، جو جائز فن ہے اس کے سیکھنے سے منع کیا ہے۔
بلکہ حقیقت میں آج ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے امت کو، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن کون سے ڈاکٹر؟ مسلمان ڈاکٹر، ایسے جو اسلام میں متشدد ہوں، جو اسلام اور ایمان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو ایک طرف جسم کی بیماری کی دوا دیں تو دوسری طرف روح کی بیماری کی بھی دوا دیں۔ ہاں، ایسے ڈاکٹر ہوں، وہ دوا دینے کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھے، وہ انجیکشن لگانے کے ساتھ بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نام کے ساتھ شفا ملے گی۔ آج عیسائیت جیسا دیمک خوردہ، زنگ لگا ہوا، فرسودہ، بوسیدہ، سڑا ہوا، تحریف اور تبدیل کا شکار مذہب، وہ بہت سے راہب اور راہبات پھیلاتے ہیں۔ عیسائی ڈاکٹر اور عیسائی نرسیں مسلمانوں کا علاج کرتے ہیں، ان کو دوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، یسوع مسیح کے نام پر یہ دوا پی جائیے، وہ تم کو شفا دیں گے۔ شفا مل جاتی ہے تو مریض کا عقیدہ وہ ڈگمگانے لگتا ہے کہ یہ تو یسوع مسیح کے نام سے مجھے شفا ملی ہے۔ یوں شکار کرتے ہیں۔ کاش کاش مسلمان ڈاکٹر کی سوچ صرف پیسہ کمانے تک محدود نہ رہے، وہ پیسہ کمائے جائز حد تک، لیکن ساتھ ساتھ دلوں کو متاثر کرے، روح میں ایمان کو اتارنے کی کوشش کرے، کلمہ پڑھے۔ کسی کا خاتمہ ہو رہا ہے، ارے تم اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ ارے ڈاکٹر ہو، تمہاری وجہ سے، تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، تمہیں نجات مل جائے گی کہ ایک مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ ضرورت ہے آج مسلمانوں کو، مسلمان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، مسلمان سائنسدانوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہیں، مسلمانوں میں ہیں، سائنسدانوں میں ہیں، لیکن وہ سائنسدان مسلمان ہیں، ڈاکٹر مسلمان ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، فن والے پہلے ہیں، ڈاکٹر پہلے ہیں، سائنسدان پہلے ہیں۔ ان چیزوں کو مقدم کر دیا، اسلام اور ایمان کو مؤخر کر دیا۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، مسلمان تاجروں کی ضرورت ہے، مسلمان دکانداروں کی ضرورت ہے، مسلمان مل مالکان کی ضرورت ہے، مسلمان فیکٹریوں والوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کو ضرورت ہے۔ آج تو اسلام بے چارگی کے دور میں ہے۔ ہاں، وہ دین جو عرب سے بڑی عزت سے نکلا تھا، آج وہ دین کسب پرسی کا شکار ہے۔ وہ دین ہماری زبانوں پر ہے لیکن دلوں میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہی دین ہے رسمی طور پر خانہ پوری کے لیے، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان لکھ سکیں، لیکن ہمارے دلوں میں اترا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پہلی وحی میں کہا گیا اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا غور فرمائیے، پہلے مطلقاً فرمایا وہ رب جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ندی نالوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، حیوانوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے انسان کا خاص طور پر ذکر کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پہلے مطلقاً ذکر کیا وہ رب جس نے پیدا کیا، اس میں انسان آ گیا، لیکن خاص طور پر پھر دوبارہ انسان کا ذکر کیا۔ آپ کے ہاں مہمان آئے ہوں اور آپ کہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا سب تشریف لائے اور خاص طور پر ان صاحب کا بھی، تو یہ ان کی عزت افزائی کے لیے ہے۔
اللہ نے انسان کی عزت افزائی کی ہے. میں نے پیدا کیا اور خاص طور پر انسان کو پیدا کیا، علق خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، مختلف مراحل سے گزرا. اللہ نے ان مراحل کو بھی ذکر کیا قرآن میں کئی مقامات پر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا، گوشت کو ہم نے ہڈی اس کے اندر ڈال دی اور ہڈی پر چمڑا چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تو ہم نے ایک عجیب ہی چیز پیدا کر دی. اللہ اکبر، عجیب ہی چیز پیدا کر دی. اور کس سے؟ پانی کے ایک گندے قطرے سے. تو اس لیے اللہ کہتے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ارے کیا برکت والا ہے ایسا پیدا کرنے والا جو حقیر سی چیز سے اتنی خوبصورت اور اعلیٰ چیز پیدا کر دے. آپ دیکھتے ہیں آج کل ایک رواج ہے، بعض لوگ کچرے سے چیزیں بناتے ہیں. کچرے سے آپ کو کچرے سے کوئی چیز بنائے اور بڑی اعلیٰ، تو کیسا آپ پکار اٹھیں گے، سبحان اللہ، ارے کمال کر دیا. مواد اور مٹیریل اگر اعلیٰ ہو، اس سے چیز اعلیٰ بنا دے تو اتنا بڑا کمال نہیں. لیکن مٹیریل گھٹیا ہو اور اس سے چیز ایسی بنا دے کہ جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دے، تو اس سے اعلیٰ خالق کوئی نہیں ہو سکتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے سارے مراحل بیان فرمائے، قرآن نے بیان فرمائے. اور یاد رکھیے قرآن جدید کتاب ہے، جدید. ہاں، قرآن پرانی کتاب نہیں ہے، قرآن جدید کتاب ہے، نئی کتاب. کیا مطلب جدید کتاب کا؟ آج جدید تحقیقات کو لے آئیے اور قرآن کو پڑھیے. قرآن کا کوئی بیان غلط ثابت نہیں ہو سکتا. ایک امی کی زبان سے بچے کی پیدائش کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں. ان مراحل سے گزرتا ہے بچہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ میں پھر ہڈی، اور پھر ہڈی پر چمڑا. نہ ڈاکٹروں کی تحقیقات، نہ الٹرا ساؤنڈ، نہ مشینیں، نہ کوئی دوسری چیزیں، اور ایک امی کی زبان سے یہ مراحل بیان کیے جا رہے ہیں. اور آج 1400 سال کے بعد انسان ترقی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو آمنہ کے لال کی زبان سے بات نکلی تھی وہ مبنی بر حق ہے. ہماری تحقیق بھی یہی کہتی ہے، ہماری مشینیں بھی یہی کہتی ہیں، ہمارا تجربہ بھی یہی کہتا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے. جو انہوں نے تجربے کے بعد قبول کیا، تسلیم کیا، وہ میرے آقا کی زبان سے اللہ نے بغیر ترجموں کے بیان کروا دیا، بغیر تجربوں کے جاری کروا دیا. تو فرمایا کہ ان سے گزرا انسان. خلق الانسان من علق، اس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور کیا چیز بنا دی، کیا انسان بنا دیا کہ وہ انسان جس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی. سورہ 3 میں ابھی آ رہا ہے، آپ سنیں گے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں اللہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بدصورت ہو جاتا ہے، وگرنہ میں نے تو اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو مختلف مراحل. خلق الانسان من علق. اقرا، دوبارہ حکم دیا، اقرا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے، پہلے بھی کہا اقرا، پھر کہا اقرا، پڑھیے، تاکید. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ علم بغیر بار بار پڑھنے کے حاصل ہوتا ہی نہیں ہے. قرات کے لیے ضرورت ہے تکرار کی، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا اقرا وربک الاکرم. ہائے اللہ، کہا کہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، کریموں سے بھی بڑا کریم ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ الذی
ينعم الذي يعطي بلا غرض، جو بغیر کسی غرض اور لالچ کے دیتا ہے۔ ارے کوئی شخص بھی لالچ کے بغیر نہیں دیتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو بغیر لالچ کے نہیں دیتا، سوچتے بڑے ہوں گے میرے کام آئیں گے، اور کچھ نہیں۔ تو ایک شخص دیتا ہے تو ثواب کا لالچ تو ہوتا ہے، جنت کا لالچ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ دیتے ہیں اور دوست کو بھی دیتے ہیں اور دشمن کو بھی دیتے ہیں، اور غرض کوئی بھی نہیں ہے، بغیر غرض کے دیتا ہے، سب کو دیتے ہیں۔ تو کہا کہ تیرا رب اکرم ہے، الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ قلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کی قسم، قلم کی قسم اٹھائی۔ اور صحیح حدیث ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز جو کائنات میں پیدا کی وہ قلم پیدا کیا، اور پھر قلم سے کہا اکتب، لکھو، فکتب ما یکون الی یوم القیامہ، پھر قلم نے لکھا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ مشائخ نے کہا ہے لولا القلم لما قام الدین ولا صلح العیش، اگر قلم نہ ہوتا نہ دین کی درستگی ہو سکتی تھی نہ دنیا کی درستگی ہو سکتی تھی۔ کہا گیا لولا القلم لزالت العلوم، اگر قلم نہ ہوتا تو بہت سے علوم ضائع ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ قلم سے قرآن کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے، بے شک قرآن کے حافظ تھے، محبت سے حفظ کرنے والے بے شمار حفاظ، لیکن صرف حفظ پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکھو، قلم سے قرآن کو لکھا گیا، قلم سے احادیث کو لکھا گیا، قلم سے مشائخ کے علوم کو لکھا گیا، قلم سے حضور کی سیرت کو لکھا گیا، قلم سے حضور کی سنت کو محفوظ کیا گیا، قلم کے ذریعے سے احادیث کو جمع کیا گیا، قلم سے فقہ کو لکھا گیا۔ اگر قلم نہ ہوتا تو یہ بہت سارے علوم ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اور توجہ سے بات کو سنیے گا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ نبی امی ہے، وہ نبی امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور جس امت پر وحی نازل ہو رہی ہے جو اولین مخاطب تھے وہ بھی امی، عربی امی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا۔ نبی بھی امی، امت بھی امی، اولین مخاطب بھی امی، لیکن پہلا حکم پڑھنے کا اور پہلی وحی میں ذکر قلم کا۔ ہائے اللہ، میں کہتا ہوں نا کہ یہ قرآن تازہ کلام ہے، یہ پرانا کلام نہیں ہے۔ انجیل پرانی، تورات پرانی، زبور پرانی ہو چکی، قرآن تو آج نازل ہوا ہے، آج کے دور کا کلام ہے۔ اس لیے قرآن کو نازل کرنے والا اللہ جانتا تھا کہ آگے قلم کا دور شروع ہونے والا ہے، علم کا دور شروع ہونے والا ہے، سائنس کا دور شروع ہونے والا ہے، پرنٹنگ پریس ان کا دور شروع ہونے والا ہے، کمپیوٹر کا دور آنے والا ہے، انٹرنیٹ کا دور آنے والا ہے۔ اگر آپ سوچئے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری قلم کی نئی صورتیں ہیں، یہ قلم ہی کی صورتیں ہیں۔ اللہ نے قلم کے ذریعے سے پھیلایا۔ یہ اخبارات کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ یہ پریس کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ قلم ہے، قلم کے ذریعے سے۔ اور آج ہم نے قلم دین کے دشمنوں کو دے دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاتھ سے قلم نکل گیا، مسلمان نے قلم چھوڑ دیا، غیر مسلموں نے قلم کو پکڑ لیا، ان کا قبضہ ہو گیا قلم پر۔ قلم کے ذریعے سے وہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، قلم کے ذریعے سے وہ
جدید علوم پر بھی محنت کر رہے ہیں. مسلمان تو نقال بن کر رہ گیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اگر آپ پہلے انسان کو لیں حضرت آدم علیہ السلام کو تو بھی اللہ کی بات سچی. وہ سکھایا جو کچھ نہیں جانتا تھا. وعلم آدم الاسماء کلھا. آدم کو سارے نام سکھا دیے. ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا. بعض تفسیروں میں لکھے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ آدم کو اسماء سکھا دیے تو کئی معتبر اور مستند تفاسیر میں لکھے کہ اسماء سے مراد ہے چیزوں کی خصوصیات، تاثیرات. پانی کی خصوصیت کیا ہے، آگ کی خصوصیت کیا ہے، ہوا کی خصوصیت کیا ہے، ان کی خصوصیات اور تاثیرات اللہ نے سکھا دی. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض حضرات نے یہ ثابت کیا ہے کہ گویا کہ سائنس کے جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اللہ نے پہلے نبی اور پہلے انسان کو سکھا دیے تھے. سائنس قرآن کے مخالف نہیں ہے اور قرآن سائنس کی نفی نہیں کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے گئے. یہ کیا ہے سائنس؟ سائنس کے اندر چیزوں کی خصوصیات اور تاثیرات ہی سے تو بحث ہوتی ہے. پانی کی خصوصیت، آگ کی، ہوا کی اور دوسرے جو عناصر ہیں پہاڑوں کی، زمین کی، فضاؤں کی خصوصیات سے بحث ہوتی ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ میں نے پہلے انسان کو سکھا دیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تو اگر آپ پہلے انسان کو لیں تو بھی بات صحیح، اور اگر آپ اپنے آپ کو لیں تو بھی صحیح. ہم پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. آج ہم کچھ جانتے ہیں. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. انسان کو سکھایا جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. ارے تو کیا جانتا تھا جب پیدا ہوا تھا سوائے ماں کا دودھ پینے کے؟ تجھے کیا پتا تھا؟ اور آج میں نے تجھے کتنا علم عطا کر دیا. اور اگر پوری کائنات کے اعتبار سے لیں، پوری دنیا کے اعتبار سے لیں تو پھر تو بات بڑی عجیب بن جاتی ہے. اللہ انسان کو لمحہ بلمحہ وہ کچھ سکھا رہا ہے جو کچھ نہیں جانتا تھا. دنیا میں کیا کیا ترقیات ہو رہی ہیں، کیا کیا ایجادات ہو رہی ہیں. اللہ کیا کیا سکھا رہے جو کل کا انسان نہیں جانتا تھا، 1000 سال پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا، 500 سال کا پہلے کا انسان، 100 سال کا پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا. اور کیا پتا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہاں اور کیا ہونے والا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ وہ سکھائے گا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ اکبر. ارے تجھے علم تو دیا تھا اس لیے تاکہ تو اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتا اور پھر اللہ کے سامنے جھک جاتا. لیکن ہوا کیا؟ تو نے اپنی تخلیق کی حکمت کے خلاف کیا. تیرے پیدا کرنے کی حکمت تو یہ تھی کہ اللہ کے سامنے جھک جاتا، علم سے اللہ کو پہچان لیتا. لیکن ہوا کیا؟ کلا ان الانسان لیطغی. بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، یہ سرکش بن جاتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنا. اس لیے کہ اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. سمجھتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی. اللہ اکبر. یہ چیز جو ہے نا کہ جب یہ سمجھے کہ مجھے ضرورت نہیں، میں محتاج نہیں، تو اس کے اندر تکبر اور سرکشی آ جاتی ہے. کیسا بے وقوف ہے. قدم قدم پر محتاج ہے اللہ کا. ایک قدم اٹھانے کے لیے، یہ سانس لینے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے، یہ بولنے کے لیے، یہ لقمہ کھانے کے لیے، یہ لقمے کو غذا بنانے کے لیے، یہ لقمے کو ہضم کرنے کے لیے، یہ خون بنانے کے لیے. ارے اس لقمے کو پیٹ سے گندگی کی شکل میں باہر نکالنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جب بیت الخلاء سے نکلو اللہ کا شکر کرو. غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی ہے. اللہ اکبر. پیشاب بند ہو گیا. میں نے پڑھا ایک جگہ ایک صاحب کا پیشاب بند ہو گیا، اب پیشاب نہیں نکل رہا. اللہ اکبر. پیشاب کے چند قطرے نکالنے کے لیے 1,00,000 روپیہ علاج پر خرچ کرنا پڑا. یہ کتنا اللہ کا کرم ہے
جب چاہتا ہے، جب پیشاب ستاتا ہے اور اٹھ کر جا کر پیشاب کر لیتا ہے. اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے تم محتاج ہو، غنی صرف میں ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے پیسے والے ہو، چاہے ذہانت والے ہو، چاہے علم والے ہو، تم سارے کے سارے محتاج ہو. غنی صرف میں ہوں. ہاں، میں کسی کا محتاج نہیں، تم میں سے ہر ایک محتاج ہے. آپس میں دیکھو، کیا پرویز مشرف محتاج نہیں ہے؟ کیا جمالی محتاج نہیں ہے؟ کیا کارخانے والا سینکڑوں مزدوروں کا محتاج نہیں ہے؟ کیا آفیسر ماتحتوں کا محتاج نہیں ہے؟ کیا بیوی شوہر کی شوہر بیوی کا محتاج نہیں ہے؟ اللہ نے دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج بنا دیا. ان الی ربک الرجعا، تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. وہاں سوال ہوگا کہ ہاں زندگی گزاری تھی، کیسی گزاری تھی، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ انتہا یہ ہے اس کی، اللہ کو بھول کر کہ خود بھی نہیں دین پر چلتا، دوسروں کو روکتے ہیں. ارأیت ان کان علی الہدی، تم بتلاؤ اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتے ہیں، پھر بھی تم اس کو روکتے ہو. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم بتلاؤ اگر یہ جھٹلانے والا ہے اور اعراض کرنے والا ہے تو کیا اس کو حق ہے ایسا کام کرے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، جو گناہگار پیشانی ہے. فلیدع نادیہ، اس کو اپنی جماعت پر بڑا ناز ہے، میری جماعت بڑی ہے، قبیلہ بڑا ہے، بلا لے، بلاؤ اپنے قبیلے کو، جماعت کو بلاؤ، ارے باڈی گارڈ کو بلاؤ، بلاؤ اپنی فوج کو. کیا کر سکتی ہے؟ سند الزبانیہ، اللہ کہتا ہے میں زبانیہ کو بلا لوں گا. زبانیہ، بعض حضرات نے کہا کہ دنیا میں زبانیہ ہونے کا ثبوت دیا صحابہ کرام نے، حضور کے لیے جانیں قربان کر دی، تیروں کی بارش میں اپنے جسم کو آگے کر دیا، آقا کو بچا لیا. اور آخرت میں زبانیہ ہوں گے فرشتے، کھینچیں گے ایسے متکبروں کو، اٹھا اٹھا کر پھینکیں گے. اور دنیا میں بھی فرشتوں نے مدد کی. ویسے بعض حضرات نے زبانیہ کا معنی لکھا ہے پکڑنے والے، دھکیلنے والے. کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، ایسے سرکش کی اطاعت نہ کرو، بس سجدہ کرو، سجدہ کرو. بعض حضرات کہتے ہیں سجدہ کرو اور مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، لیکن سجدہ نماز کا سب سے اہم جز ہے. سجدہ کرو، وقترب، اور رب کے قریب ہو جاؤ. سجدہ کرو گے تو اللہ کا قرب مل جائے گا. حدیث میں آیا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب سجدے میں ہو تو اللہ سے زیادہ مانگا کرو. آج ہم سجدے میں مانگتے ہی نہیں ہیں، سجدے میں کوئی دعا ہی نہیں کرتا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کتنی ہی دعائیں ہیں. حضور رکوع میں کیا کرتے تھے، سجدے میں کیا کرتے تھے. ہم نے ان دعاؤں کو بلا دیا، کہا سجدہ کرو. جب سجدہ کرو گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اس لیے کہ سجدہ عبودیت، بندگی اور ذلت کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا ہے. سجدے سے آگے تواضع کا اور کوئی انداز نہیں ہے. اور اللہ کو تواضع پسند ہے، اپنے سامنے بندگی پسند ہے، عبودیت پسند ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا اتوار جو آ رہا ہے اس کے مشورہ یہ کر رہے تھے کہ اگلا اتوار 29 شعبان ہے، تو بہرحال اگلے اتوار کو تو مغرب کے بعد ہی درس ہوگا، لیکن اگر چاند نظر آ گیا تو عشاء سے کچھ وقت پہلے چھوڑ دیا جائے گا تاکہ اپنی اپنی جگہ پر ساتھی وہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے اندر ہمیشہ ظہر کے بعد درس ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق